अस्सलाम वालेकुम सामीन, प्रोग्राम राब्ता के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुहेब बिन नूर और ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाएंगे हमारे प्रोड्यूसर कामरान तारिक। और आज के राब्ता में हमारे साथ मौजूद हैं तौकीर अहमद साहब। ये हैं काउंसिल फॉर ग्लोबल पॉलिसी CGP, इसके मेंबर भी हैं। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल प्लान देते रहे हुकूमत को। लेक्चरर हैं ये CPEC के, ख़ासतौर पर चाइना में जाके लेक्चर डिलीवर करते रहे हैं। इसके अलावा जो CPEC की अथॉरिटी है उसके क़याम में, वन विंडो ऑपरेशन में और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल प्लान में अपना कलीदी किरदार अदा कर चुके हैं। और अगर हम बात करें पाक चाइना इक़्तिसादी राहदारी की, तो आज का हमारा मौजू भी पाक चाइना इक़्तिसादी राहदारी होगी। तौकीर अहमद साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे रेडियो पाकिस्तान में मदऊ किया। और बात हम कर रहे हैं CPEC की, पाक चाइना इक़्तिसादी राहदारी, और ख़ास तौर पर इस पर कई खदशात का इजहार किया गया। तो सबसे पहले तो मैं सवाल यही आपसे पूछूंगा कि CPEC के हवाले से कई प्रोपेगेंडे भी होते रहे कि शायद ये रोक दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है, यहाँ से कंपनीज जा चुकी हैं, और इसके अलावा एक ये बात भी की जाती है कि अब शायद CPEC दोबारा से शुरू ना हो सके। तो इस प्रोपेगेंडे के हवाले से आप क्या कहेंगे? सबसे पहले प्रोपेगेंडा तो देखें, हमारे जो एडवाइजरीज हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, वो कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो वो CPEC के ख़िलाफ़ करते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात तो वो ये कहते हैं जी कि CPEC जो है वो स्लो हो गया है। एक्चुअली CPEC स्लो नहीं हुआ, ठीक है। हमारा पेस हम चाइनीज़ के साथ तो मुकाबला नहीं कर सकते। हमारी ट्रेनिंग, हमारा काम करने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है चाइनीज़ से। तो जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि जी ये स्लो हो गया है, वो बिल्कुल गलत बात है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अभी चाइना के दौर पे भी गए थे, वहाँ पर उन्होंने उनको यकीन दहानी कराई है कि जी ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ मसले मसाइल जो हैं वो हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे वन विंडो ऑपरेशन है, ये बहुत पहले कहा गया था कि चाइनीज़ को आप ये गारंटी दे दें कि हम वन विंडो ऑपरेशन के तहत आपको तमाम सहूलियात जो हैं पाकिस्तान में फराहम करेंगे। अभी मसला यहाँ पर यह है कि तकरीबन 36 जगह से क्लियरेंस लेनी पड़ती है। सही। तो चाइनीज़ जो हैं वो ये कहते हैं जी कि हम क्यों 36 जगहों से क्लियरेंस लें, हमें एक वन विंडो ऑपरेशन चाहिए। और देखें, CPEC अथॉरिटी का मकसद ही यही था कि वन विंडो ऑपरेशन जो है वो उनको फराहम किया जाए। तो आपने वन विंडो ऑपरेशन की बात की, आप इस पर काम भी कर रहे हैं, तो ये बताइएगा कि हुकूमत इस हवाले से क्या इकदाम कर रही है? इकदाम किए हैं, लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि अभी और ज़्यादा इकदाम की ज़रूरत है। इसमें जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनका रोल होना चाहिए, हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसमें जो है वो रेड टेप उसमें ख़त्म होना चाहिए। देखें, कोई भी इन्वेस्टर, चाहे वो चाइनीज़ हो, चाहे कोई वेस्टर्न कंट्रीज़ का हो, चाहे कोई भी हो, वो चाहता है कि पाकिस्तान में जब मैं आऊँ तो मुझे जो है सहूलात फराहम की जाए, ना कि मेरे सामने जो है वो मुश्किलात पेश की जाए। तो इसके ऊपर काम हो रहा है। और मैं फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इस वाली गवर्नमेंट और उनके पहले वाली गवर्नमेंट जो थी, उनको मैं यही कहता रहा हूँ कि आप सहूलात फराहम करें। उसमें विंडो ऑपरेशन का मतलब ये है कि चाइनीज़ इन्वेस्टर आपके पास आए, वहीं से उसको तमाम सहूलियात फराहम की जाएँ, ना कि वो तकरीबन 36 जगहों, बल्कि मुझे बताया गया उससे भी ज़्यादा जगह से क्लियरेंस उसको लेनी पड़ती है। तो उसके लिए हमें काम करना होगा। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि उसके लिए हमें काम करना होगा। और जाहिर सी बात है कि अभी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक विज़िट भी हुआ है चाइना का, और उसमें 10 नए मुआहदात और MOU साइन भी हुए हैं। और वहाँ पर ख़ास तौर पर जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनसे भी वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात की और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से कहा है उन्हें। अभी इस विज़िट की पे भी आप ज़रा रोशनी डालिएगा, ख़ास तौर पर जो मुआहदात हुए हैं और ख़ास तौर पर जो इन्वेस्टर्स से वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात हुई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इन्वेस्टर्स का वही, जैसे मैंने आपको पहले कहा, इन्वेस्टर का वही मिलने का मकसद यही था जी कि उनको यहाँ पर सहूलियात फराहम की जाएं। जैसे फिर मैं कहूँगा वन विंडो ऑपरेशन, MOU साइन हुए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, पहले भी होते रहे हैं। और एक बात तो यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि CPEC को रोकने कोई दुनिया की ताकत CPEC को नहीं रोक सकती, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज़ हों, चाहे वो हमारा जो है हमसाया मुल्क हो। प्रोपेगेंडा बहुत किया जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर हमें इसको काउंटर करने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने लॉबी प्लान बना के दिया था उस ज़माने में कि जी इस लॉबी प्लान के तहत आप काम करें, अवाम को भी आप बताएं कि CPEC है क्या। एक दूसरी बात जो यहाँ की जाती थी कि जी इस गेम चेंजर, तो मैंने कहा कि देखें ये लफ्ज़ गेम चेंजर इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि गेम चेंजर बाहर के जो हमारे मुखालफीन है वो कहते हैं व्हाट इज़ द गेम। तो इसको सिर्फ आप ये कहें कि ये इक़्तिसादी राहदारी है और चीन और पाकिस्तान की दोस्ती जो है वो इससे ज़ाहिर होती है।
باقی جو چیزیں ہیں ادھر ادھر کی باتیں جو ہیں وہ میرا خیال ہے ان کو بہتر ہے کہ ہم نظر انداز کریں. تو بہتر ہے ہم اپنا کام کرتے رہیں اور محنت اور لگن سے کام کرتے رہیں. چین کو ہمیں یہ یقین دہانی کرائیں کہ جی ہم جو ہیں چین کے ساتھ ہیں اور یہ جو اقتصادی راہداری ہے اس پہ ہم نے کام مکمل کرنا ہے. صحیح. اور توقیر صاحب یہ بھی آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ ابھی جو ریسنٹ وزٹ ہوا اس کے بعد چائنا نے بھی اپنی کمپنی سے کہا ہے کہ آپ پاکستان جائیں اور وہاں جا کے انویسٹمنٹ کریں, جتنے بھی مواقع آپ کو دیے جاتے ہیں وہ اویل کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہم نے نرمی بھی دی ہوگی ڈیفینیٹلی کہ چائنا خود بیک کر رہا ہے اپنی کمپنیز کو کہ پاکستان جا کے انویسٹمنٹ کریں. دیکھیں چائنا میں دو قسم کی جو انویسٹرز ہیں. ایک تو انویسٹرز ہیں جو گورنمنٹ آف چائنا کے ڈائریکٹلی انڈر ہیں جو ان کو رپورٹ کرتے ہیں. صحیح. اور دوسرے ہیں جو پرائیویٹ انویسٹرز ہیں. تو اس دفعہ چائنیز گورنمنٹ نے پرائیویٹ انویسٹر کو بھی انکریج کیا ہے کہ جی آپ جائیے پاکستان میں جا کے آپ انویسٹ کیجیے. جو گورنمنٹ کی اینٹیز ہیں وہ تو کر ہی رہی ہیں. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ ان پرائیویٹ انویسٹر کے لیے یہاں پاکستان میں کیا سہولتیں فراہم کر سکتے ہیں. میں نے خود جب میں جاتا رہا ہوں چین میں تقریباً 50 سے زیادہ دفعہ گیا ہوں چین. وہاں پر میری خود انویسٹر سے بات ہوئی, بڑے بڑے انویسٹرز تھے. انہوں نے یہی کہا کہ جی ہم انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں. اور یہ کوئی ایک آدھ بلین ڈالر کی نہیں, کئی بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے. آپ کو شاید علم ہوگا اس بات کا کہ پاکستان کا جو پورا جی ڈی پی ہے وہاں کے ایک پروونس کے جی ڈی پی کے برابر ہے. بے شک ایسا ہی ہے. تو ان کے پاس بہت پیسہ ہے, چائنیز کرنا چاہتے ہیں, صرف اور صرف ہمیں ان کو سہولتیں فراہم کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کے خلاف ہمیں ایک پورا ایک لاہ عمل تیار کرنا ہوگا. جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں وہ لابنگ پلان جو بنا کے دیا تھا اس کے مطابق وہ کریں. سیکیورٹی کا ایک ایشو آ رہا ہے جو چائنیز سب سے بڑی بات کرتے ہیں کہ ہماری سیکیورٹی. دیکھیں 2 یا 3 چیزیں بہت اہم ہیں. ایک سیکیورٹی ہے, فول پروف سیکیورٹی, اور دوسرا آپ ہم کو چاہیے کہ ان کو جو ون ونڈو آپریشن ہے ان کے تحت سہولتیں فراہم کریں. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ون ونڈو آپریشن کے تحت ہمیں انہیں سہولتیں فراہم کرنی ہیں. تبھی جتنے بھی سرمایہ کار ہیں وہ پاکستان آئیں گے. اور بات جب کی جاتی ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس کی تو وزیر اعظم عمران خان کا یہ انیشیٹو بھی رہا ہے. اور ایون اگر ہم بات کریں پاکستان میں جو سرمایہ کاری ہے اس میں اسی وجہ سے بھی اضافہ ہوا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کرنے کی حکومت کی جانب سے یہ کوششیں بھی کی جا رہی ہیں. اور توقیر احمد صاحب اگر ہم بات کریں چائنا کی تو ہم ان کی ایکسپرٹیز سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, خاص طور پر مشینری یہاں پہ لا کے یا ٹیکنکس یا کوئی سکلز کو اپنے پوٹینشیل کو بڑھانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک اسکل کا تعلق ہے کہ جو ہماری لیبر فورس ہے اس کو تکنیکی مہارت حاصل کرنی ہوگی. صحیح. ایک تو سب سے عام بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو چائنیز کا کلچر جو ہے, ان کی روایات, ان کا کام کرنے کا طریقہ وہ معلوم ہونا چاہیے. صحیح. کہ چائنیز کیسے کام کرتے ہیں. میں آپ کو 2 اہم چیزیں بتا دوں. چائنیز جو ہیں کبھی جب وہ کام کر رہے ہوتے ہیں یا کام کے بعد بھی کبھی نہ وہ مذہب کے اوپر بات کرتے ہیں نہ سیاست کے اوپر بات کرتے ہیں. صحیح. تو یہ ایک ان کی ایک میں بتاؤں کہ ایک اہم ان کا ایک نقطہ ہے جو یہ اس کے اوپر وہ بات نہیں کرتے. وہ صرف اپنے کام میں لگن رہتے ہیں. صبح شروع ہوتے ہیں شام تک وہ کام کرتے رہتے ہیں. تو یہی ہمیں ان کو دکھانا ہوگا کہ ابھی ہم بھی محنتی لوگ ہیں, ہمارے لوگ بہت محنتی ہیں. لیکن صرف یہ ہے کہ ہماری جو لیبر ہے وہ اسکل لیبر نہیں ہے. ہمیں ان کو اسکل جو ہے سکھانا پڑے گا. اور وہ چائنا جائیں, چائنیز یہاں پر آئیں, سکھائیں, جوائنٹ وینچر کریں, ان کے ساتھ کام کریں, ان سے سیکھیں. اور تیسری بات یہ کہ دیکھیں اب آپ دیکھیں چائنیز جو ہیں بہت سارے وہاں پر یونیورسٹیز کے اندر جہاں میں نے دیکھا ہے جا کے وہ اردو زبان سکھا رہے ہیں چائنیز کو جو پاکستان آتے ہیں یہاں پر اردو بولتے ہیں. ہم لوگ جو ہیں وہ تھوڑے سے ریلکٹنٹ ہیں کہ چائنیز زبان سیکھنے کے لیے. ہمارا جو وہی پیس کی بات ہے, ہمارا جو لیک آف انٹرسٹ ہے وہ اتنا نہیں ہے جتنا چائنیز کا ہے یہاں پر. تو ہمیں چائنیز زبان بھی سیکھنی ہوگی. ہمیں جو ہے اسکل جو ہے ہماری لیبر ان کو چائنیز کے سامنے جو ہے ان کے ساتھ کھڑا کرنا ہوگا, تبھی اس میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ایک تو ہم نے ان کے سکلز بھی سیکھنے ہیں اور دوسرا اگر ہمارے طلباء وہاں جاتے ہیں اور چائنیز سیکھتے ہیں, بلکہ اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی طلباء اس میں انٹرسٹ بھی لے رہے ہیں. اور سامعین کرام آپ کو بتایا چلیں کہ اس وقت ہمیں لائن پہ جوائن کیا ہے ڈاکٹر ہما بقائی نے. ان سے ہم بات کریں گے. IR ایکسپرٹ ہیں اور خاص طور پر خطے کے امور پر اور بین الاقوامی امور پر گہری نظر رکھتی ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر ہما بقائی. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا, ہم بات کر رہے ہیں سی پیک کے حوالے سے. ابھی 10 ڈفرینٹ MOUs بھی سائن ہوئے ہیں اور خاص طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیمز بنانے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, پیس میں سپیڈ لانے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور خاص طور پر کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنے بھی انویسٹرز وہاں سے آتے ہیں انہیں ہم زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے
لارجلی میرا خیال ہے کہ ایک جو بہت بڑا ایک تاثر بنانے کی کوشش کی گئی تھی فرام اکراس دا بارڈر آلسو، اور ملک کے اندر بھی کچھ عناصر اس کے اعلی کار بنے کہ جی سپیک جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو گیا ہے اور وہاں پر اس پہ کم نہیں ہو رہا. تو میرا خیال ہے کہ جو عمران خان صاحب کا بیجنگ کا وزٹ ہوا اس سے یہ اثر زائل ہوا، اور جو ان کا ڈیلیگیشن تھا وہ ہوم ورک کر کے بیجنگ گیا، اور وہاں جو ان کی ملاقاتیں ہوئیں اس کے بعد آپ اس میں ایک مومنٹم دیکھتے ہیں. ویسے بھی سپیک کا جو فرسٹ فیز تھا وہ اسٹرکچرل تھا، اور سیکنڈ فیز میں آپ کو جو اس کے ثمرات ہیں وہ زیادہ واضح طور پر سامنے آئیں گے. تو جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جو امپیڈیمنٹس تھے یا جو مسائل تھے، جو رکاوٹیں تھیں، ون ونڈو آپریشن ہو، ریڈ ٹیپزم کٹ کیا جائے، ایکسیسیبلٹی کی آسانی ہو، اور اس کو ایک ون ون کے طور پہ چائنا کو بھی پریزنٹ کیا جائے. میرے خیال ہے ان تمام چیزوں کا ادراک کرتے ہوئے اب ہم سیکنڈ فیز میں سپیک کے داخل ہو رہے ہیں، اور امید کی جاتی ہے کہ وہ بہتر طور پہ آگے چلے گا. سیکیورٹی سچویشن ابھی بھی ایک مسئلہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اب تو یہ بات بالکل کھل کر واضح طور پر سامنے آ گئی ہے کہ بھارت نے بالخصوص ڈیزگنیٹ کیا ہے پیسہ بھی اور ڈوگ بھی کہ وہ سپیک کو سبوٹاج کرے، اور ایک بار پھر افغانستان کی زمین کو کیا فائنینشیل فیسیلیٹیشن کے تحت یہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بھی جو بلوچستان میں صورتحال ہوئی وہ آپ کے سامنے. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم سیکیورٹی سچویشن کو کنٹرول کر لیتے ہیں، جس کے لیے ہم بالکل وار فوٹنگ پہ کام کر رہے ہیں، تو سپیک کو اپنے سیکنڈ فیز میں بہت مضبوطی کے ساتھ جانا چاہیے، اور پھر اب اس کے فیض بھی نظر آئیں گے. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ہما بقائی، ہمیں آپ نے خصوصی وقت دیا اور اپنی قیمتی آراء اور تجاویز سے بھی آگاہ کیا ہمارے سامعین کرام کو. بالکل توقیر احمد صاحب، بات ہو رہی ہے مومنٹم کی، تو مومنٹم اللہ کا شکر ہم گین کرنا شروع کر دیے ہیں، اور سیکنڈ فیز کی بات ہو رہی ہے کہ اب ہم اس میں داخل ہو رہے ہیں، اس میں اکنامک زونز بننے جا رہے ہیں. تو اکنامک زونز کے حوالے سے بتائیے گا ہمارے سامعین کرام کو. بہت زیادہ سوال آتے ہیں کہ اکنامک زونز میں کیا ہوگا، اس کی وجہ سے ملک کیسے بدلے گا اور اس کا ہمیں کیسے فائدہ ہوگا، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جو سی پیک کے تحت جو 6 اکنامک زون ہیں اس میں رشکائی زون بھی شامل ہے. اس میں بہت سارے زون شامل ہیں. وہ بھی جو ہیں اس وقت تقریباً مکمل ہو چکے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم چائنیز کے ساتھ مل کر وہاں پر انڈسٹریز لگائیں گے، اس میں ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ ٹیکس کی جو چھوٹ ہے اس سے تمام جو انویسٹر ہیں وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. وہ جو ایکسپورٹ وہاں سے ہوگی اس کے اوپر بھی انسینٹو دیا جائے گا. اس پہ جو ایکچولی جو پلان جو تھا سی پیک کا، اس میں تقریباً جب یہ شروع ہوا تھا تو پلان یہ تھا کہ تقریباً پاکستانیوں کو 1 ملین جاب جو ہیں وہ فراہم کی جائیں گی. فراہم کی گئی ہیں، یہ نہیں میں کہتا کہ نہیں کی گئیں. اور اس میں تمام جو سی پیک ہے وہ اکنامک زون کے علاوہ گوادر ایئرپورٹ ہے، اس میں جو انفراسٹرکچر ہے جو تقریباً مکمل ہو رہا ہے. تو اکنامک زون جو ہے یہ ہمیں اور بھی بنانے ہوں گے، صرف 6 اکنامک زون نہیں ہیں، کافی ہیں. اس لیے کہ ہم جب سوت سے لے کے گوادر تک جاتے ہیں تو یہ 2640 کلومیٹر کا فاصلہ پڑتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بھی ہمیں اکنامک زون بنانے ہوں گے. اور وہاں پر جیسے ڈاکٹر ہما بقائی نے ابھی بات کی، سیکیورٹی کی بات کی، تو سیکیورٹی جو ہے پرووائڈ کرنا سب سے ہائیسٹ پرائرٹی ہونی چاہیے پاکستان کی. اس کے علاوہ جیسے ون ونڈو آپریشن کی بات ہو رہی تھی، دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ چائنا جاتے ہیں تو وہاں پر ایک امیج جو ہے وہ بلڈ کیا جا رہا ہے بھارت کی طرف سے اور ان ممالک کی طرف سے جو سی پیک نہیں چاہتے. پاکستان کے اندر بھی ایسے عناصر موجود ہیں جو نہیں چاہتے کہ سی پیک ہو، کیونکہ وہ، میں آپ کو ایک ایگزامپل دے سکتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی ہماری انڈسٹری بیٹھ جائے گی. یہ بات بالکل غلط ہے. انڈسٹری نہیں ہماری بیٹھے گی، بلکہ اس انڈسٹری جو ہماری کرنٹ انڈسٹری ہے، دیکھیں ہماری ہائی ٹیک انڈسٹری نہیں ہے. ابھی ہم صرف ٹیکسٹائل کے اوپر یا ہم جو ہے کاٹن یا ان چیزوں کے اوپر ہم دھیان دیتے ہیں. ہمیں ہائی ٹیک کی طرف جانا ہوگا چائنیز کے ساتھ مل کے. تو یہ اکنامک زون جو ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ہائی ٹیک جو ہے چائنیز کے ساتھ مل کے پاکستان کے اندر پروڈیوس کر سکتے ہیں. ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے فار ایگزامپل، اس کے اندر ہم چائنیز جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ مدد کر سکتے ہیں. ڈاکٹر ہما بقائی نے جو ایک بڑی بات کی، جو بھارت کی بات کی، دیکھیں یہ بھارت کے متعلق تو میں نے کئی سال پہلے یہ بتایا تھا کہ بھارت نے ایک سیل بنایا ہے، وہ خصوصی طور پہ سی پیک کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہے. صحیح. اور وہ جو سیل ہے وہ اس کے اوپر انہوں نے تقریباً 4 ارب
इंडियन रुपीज़ जो हैं वो उसके ऊपर खर्च किए, मुझे अमाउंट का भी पता है, सही, ताकि पाकिस्तान के जो CPEC के प्रोग्राम को जो है वो सबोताज किया जा सके। और हमने देखा कि जहाँ जहाँ CPEC मौजूद है, जहाँ जहाँ काम हो रहा है, वहाँ पर उन्होंने ये कोशिश की और उन्होंने टेररिज्म किया। इस बात को भी काउंटर करने के लिए मैंने ये बात की थी कि देखें, हमें उसके लिए काउंटर करने की ज़रूरत है, सही, और वो हमने किसी हद तक कामयाब हुए हैं और अभी इसके ऊपर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल हमें इस पर और काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक मक्कार दुश्मन जब आपके साथ हो और आपका हमसाया मुल्क हो, तो हमें अपनी तमाम वसाइल बुरोकार लाते हुए जाहिर सी बात है अपने इक़दामात को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश भी करनी चाहिए और इसकी तगदों में लगे भी रहना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो रशिया भी चाह रहा है कि यहाँ पर तवानाई के प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्ट करे और इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स के प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट करे। जर्मनी की कई कंपनीज भी पाकिस्तान में आ रही हैं सिर्फ इस वजह से कि अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे CPEC का आगाज़ हुआ और इंशाल्लाह हम आने वाली दहाई देखेंगे कि ये तरक्की की दहाई होगी। और इंशाल्लाह जो बात की जाती है कि एशिया की दहाई, तो ये एशिया की सेंचुरी है, एशिया की सदी है और इसमें हम कामयाबी ही हासिल करेंगे। सामने कराम, तौकीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और काउंसिल फॉर ग्लोबल पॉलिसी CGP इसके मेंबर भी हैं। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल प्लान देते रहे हुकूमत को। CPEC अथॉरिटी बनाने के हवाले से उन्होंने बात की। वन विंडो ऑपरेशन पे इन्होंने जोर दिया। लेक्चरर हैं ये CPEC के, ख़ासतौर पे चाइना में जाके लेक्चर डिलीवर करते रहे हैं। तौकीर अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मालूमात में इजाफा करने के लिए, हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए, अपनी तजावीज़ अपनी आरा से आगाह करने के लिए। और इंशाल्लाह सामईन किराम इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा कायम और दायम रहे और हम CPEC को फलता फूलता देखें। मैं था आपका मेज़बान सुहेब बिन नूर आज के राब्ता में, और ये प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे थे प्रोड्यूसर कामरान तारिक। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।